السلام علیکم دوستو، آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کریں گے کہ اس کے نسل انسانی کے لیے نمونہ کامل اور اسوہ حسنہ کیا رہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں جس میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی سربراہی میں 30 مہاجرین کے دستے کو شام سے آنے والے قریش کے تجارتی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا گیا۔ اس قافلے میں ابو جہل سمیت 300 افراد تھے۔ ساحل سمندر پر دونوں کا آمنا سامنا ہوا اور جنگ کی تیاری ہونے لگی، لیکن قبیلہ جہنیہ کے سردار نے صلح کروا دی۔ پھر اگلا واقعہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کو مہاجرین کے 60 سواروں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ رابغ کی وادی کا پتہ لگایا گیا جس کے ساتھ 200 افراد تھے۔ اس دوران فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے اور پہلا تیر حضرت سعد بن ابی وقاص نے پھینکا جو اسلام کے لیے پھینکا گیا پہلا تیر ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے غزوہ بدر کا۔ اہل مکہ کی معیشت کا دار و مدار تجارت پر تھا۔ ان کی سب سے زیادہ تجارت شام سے ہوتی تھی۔ وہاں جانے کے لیے انہیں مدینے کے قریب سے گزرنا پڑتا تھا۔ ایسا ہی ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ اکرام کے ساتھ اسے روکنے کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ کفار مکہ کے تجارتی قافلے کی سربراہی میں ابو سفیان کے پاس تھی۔ جب انہیں علم ہوا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو انہوں نے قافلے کا راستہ بدل دیا اور ایک تیز رفتار سوار گھوڑا جا کر مکے والوں کو خبر دینے گیا کہ حملہ ہونے والا ہے۔ یہ خبر مکے پہنچی تو 1300 افراد قافلے کی مدد کے لیے روانہ ہوئے جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرد ہیں، بے شمار اونٹ ہیں، جبکہ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل تھا۔ تاہم تجارتی قافلہ راستہ بدل کر بچ نکلا۔ جب کفار کو قافلے کے بیچ نکلنے کی خبر ملی تو اکثریت نے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ ہم 3 دن بدر میں قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے اور شرابیں پئیں گے۔ یہاں جب فتح کی خوشی منا کر مکے واپس جائیں گے تو ان زہرہ کے 300 افراد واپس چلے جائیں گے۔ تو بنو زہرہ کے 300 افراد واپس چلے جائیں گے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ جنگ کی تیاری سے نہیں آئے تھے، تو مسلمانوں کا مدینے سے نکلنے کا محض مقصد قافلے کا راستہ روکنا تھا۔ لیکن حالات اچانک صورتحال اختیار کر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اگلے لائے عمل کے لیے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے کی تحسین فرمائی، لیکن آپ نے انصار کے مشورے کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ بیعت عقبہ ثانیہ کی روح سے انصار نے صرف مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، لوگ مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ سمجھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطب انصار ہیں، اس پر وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جو آپ کا ارادہ ہے آپ کے لیے پیش قدمی کیجیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سمندر میں کودنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں کہیں کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں لشکر ترتیب دیا اور جگہ متعین فرما کے بتلایا کہ فلاں سردار یہاں قتل ہوگا، فلاں سردار یہاں قتل ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعا میں مشغول فرمائے رہے۔ مسلمانوں پر اللہ رب العزت نے سکون اور اطمینان کی نیند طاری کری اور بلا خوف سوئے، یہاں تک کہ صبح تازہ دم اٹھے اور انہیں مشرکین میں اختلاف ہو گیا اور ایک گروہ واپس جانا چاہتا تھا، لیکن ابو جہل پھر کھڑا ہوا، ان سب کو روک لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو عرب کے عام دستور کے مطابق مشرکین کے لشکر کے اتباع اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید نکلے، مقابلے کے لیے دعوت دی۔ مسلمانوں میں سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث نکلے۔ حضرت علی نے ولید، حضرت حمزہ نے شیبہ اور حضرت عبیدہ نے اتباع سے مقابلہ کیا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے تو اپنے مقابل کو قتل کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ شدید زخمی ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ نے اتباع پہ حملہ کیا اور اسے مار دیا۔ اس کے بعد عام حملہ ہوا جس میں اللہ کی نصرت فرشتوں کی صورت میں نازل ہوئی، کٹ کر گرنے لگے۔ وہ 2 نوجوان معاذ اور معوذ باز کی طرح
حضرت ابو جہل پر جھپٹے اور اسے پچھاڑ دیا۔ مسلمانوں نے اس جنگ میں بہادری اور جانثاری کی مثالیں قائم کر دی۔ مخالف لشکر میں اپنے قریبی رشتہ دار بھی سامنے تھے اور ان پر کوئی رعایت نہیں کی گئی۔ یہ معرکہ مشرکین کی شکست، فاش اور مسلمانوں کی فتح پر ختم ہوا۔ اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار، جبکہ 70 مشرکین مارے گئے اور 70 ہی قید ہوئے۔ قتل ہونے والے اتباع شیبہ، امیہ بن خلف اور ابو جہل جیسے سردار شامل تھے۔ اس ایران جنگ کے بارے میں مشاورات ہوئی تو مختلف آرائیں سامنے آئیں، لیکن حتمی رائے صرف یہی قرار پائی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ جو فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، انہیں کہا گیا کہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے۔ غزوہ بنی سلیم، اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا جاسوسی کا نظام بہت مضبوط تھا۔ ان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قریش کے ہر تجارتی قافلے پہ مسلمانوں کی نظر تھی۔ غزوہ بدر سے واپسی ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو سلیم مدینے پر چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ مقابلے کے لیے پہنچے اور 500 اونٹ چھوڑ کر بنو سلیم کا سردار فرار ہو گیا۔ قتل کی سازش کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک دن صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب نے حتیم پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش تیار کی۔ عمیر بن وہب کا بیٹا وہب بن عمیر غزوہ بدر میں قید ہوا تھا، چنانچہ اس نے کہا کہ میں اپنا قیدی چھڑوانے کے لیے بہانے سے مدینے جاؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب عمیر بن وہب نے مدینہ پہنچا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا قیدی بیٹا چھڑوانے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں ہونے والی ساری گفتگو بتا دی، جسے سن کر عمیر بن وہب مسلمان ہو گیا۔ غزوہ بنی کنعقہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہوئے یہود سے جنگ بندی کا معاہدہ کیا، لیکن یہود نے پس پردہ شرارتیں شروع رکھیں۔ بارہا مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی، لیکن مسلمان چاہتے تھے کہ خطرے کا امن برباد نہ ہو اور معاہدہ برقرار رہے۔ جب یہودیوں کے قبیلے بنی کنعقہ کی طرف سے کھلے عام عہد شکنی ہونے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہودیوں سے جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔ جب بنو کنعقہ نے مسلمانوں کو آتے دیکھا تو قلعہ بند ہو گئے اور مسلمانوں سے 15 دن تک کا محاصرہ کیا۔ بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور بعد ازاں بنو کنعقہ کو جلا وطن کر دیا گیا اور شام کی طرف چلے گئے۔ اب بات کرتے ہیں غزوہ سویق کی۔ غزوہ جنگ بدر میں شکست پر ابو سفیان نے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے غسل نہ کرنے کی قسم کھائی، چنانچہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے ایک رات مدینے پہ حملہ آور ہوا اور کھجور کے چند درخت کاٹ کر انہیں آگ لگائی۔ جب انصار کو قتل کیا اور مکہ بھاگ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو پیچھا کیا لیکن وہ بچ نکلا، البتہ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے سامان پھینک دیا جس میں کافی مقدار میں ستو بھی تھا۔ چونکہ عرب میں ستو کو سویق کہا جاتا ہے اس لیے اسے غزوہ سویق کا نام دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں غزوہ ذی امر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو سلبہ اور محارب نے مدینہ منورہ پہ حملے کے لیے کافی فوج اکٹھی کی ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 450 صحابہ اکرام کے ساتھ ان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بنو سلبہ کو خبر ہوئی کہ وہ پہاڑوں کی طرح منتشر ہو گئے، لیکن مسلمانوں نے پیش قدمی جاری رکھی اور وہاں ایک ماہ تک قیام کیا۔ قعب بن اشراف کا قتل۔ قعب بن اشراف یہودیوں کا ایک بہت شاطر اور سازشی سردار تھا، مسلمانوں کو اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اس نے مشرکین مکہ سے ساز باز کر رکھی تھی، لوگوں کو اشارے کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ابھارتا اور مسلمان عورتوں کے خلاف بھی بیہودہ شاعری کی۔ اس کے قتل کے چند صحابہ کرام نے اپنی خدمات پیش کیں اور ایک رات اسے قتل کر دیا۔ سواگت کی کوئی ضرورت نہیں اور ہمیں اب آرام سے سکون و عافیت سے رہنا چاہیے۔ بن حارثہ، جنگ احد سے پہلے یہ آخری اور بڑی فوجی مہم تھی۔ قریش کے تجارتی قافلوں کا رستہ جب بالکل غیر محفوظ ہو گیا تو انہوں نے بے حد پریشانی ہوئی۔ ان کا ایک تجارتی قافلہ گرمیوں میں شام سے جاتا تھا جس کے لیے انہوں نے قدرے طویل رستے کا انتخاب کیا، لیکن ان کے اس سفر کی مسلمانوں کو اطلاع ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں 100 صحابہ کرام پر مشتمل لشکر روانہ فرمایا۔ قریش سفر جاری رکھے ہوا تھا لیکن مسلمانوں نے ایک مقام پر انہیں
جا لیا۔ لیکن بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ بدر کے بعد قریش کے لیے ایک اور دردناک واقعہ تھا جس میں انہوں نے بڑے مالی نقصان کا سامنا کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک چھوٹے سے پہلو کا ذکر کیا ہے۔ آئندہ آنے والے اپڈیٹس میں ہم اس بارے میں مزید بات کریں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔